اور صفا کی شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلع کما کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کے امڑتے سیلاب کو روک دیا جاتا ہے۔ سامعین، بہت ہی حیرت کن بات ہے، لوگ اس کے باوجود بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ دینی مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ، دنیائے انسانیت کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ، دنیائے انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا مفقی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی تھانوی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ وہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ حسین احمد مدنی جیسا اولی العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ علی میاں ندوی جیسا مبلغ کس نے دیا؟ ارے مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری صدیق جیسا مربی کس نے دیا؟ اور مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مسلم کس نے دیا؟ سامعین، کہ یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بدن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری فکر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری عمر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مخمور تھی۔ ارے ہاں، یہی وہ مدارس ہیں جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وأما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد کی ترغیب ہوتی ہے۔ سامعین، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائیں دنیا پر چھائی ہوئی ہیں، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، آج کس طرح ظلم و جور کی آندھیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہیں، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث اور مبطلین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن، جہیز اور بے پردگی جیسے ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے، لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش اور حرارت پیدا کرنے والا ظلم و تشدد اور جور و فتن کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتظر ہے، اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے جنم نہیں لیتے بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس ہی سے جنم لیتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی، کیونکہ مدارس ہی کے ذریعے جہاں اردانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ
اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے، اور مدارس ہی کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے میں کہہ دوں کہ مدارس ہی کے ذریعے نادان کڑیوں کو سلیقہ تبسم سکھلایا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے تمام دنیا کو صلح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو دین مدارس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔